Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل سے ہم آج قرآن مجید کے 70ویں پارے کا اور سورۃ الانبیاء کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کیا سمجھتا ہے کہ قیامت ابھی شاید مجھ سے بہت دور ہے، اور وہ اس کا گمان رکھتا ہے کہ ابھی اس میں آنے میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں سال مزید باقی ہوں گے۔ لیکن ایک تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا 1440 سال قبل، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو جوڑا اور پھر فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل ایسے ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اتنی قربت ہے دونوں۔ لہذا اس اعتبار سے قیامت کا آنا قریب۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ قیامت سے مراد 2 شے، میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ ایک ہے قیامت کبریٰ، جسے ہم کہتے ہیں اس کائنات کی قیامت ہے، اور جس کے بارے میں ہم قرآن مجید میں ساری باتیں بھی پڑھتے ہیں، جس کی طرف اشارے موجود ہیں، جس کی حقیقت بتائی گئی ہے، جس کی قسمیں کھائی گئی ہیں کہ وہ قیامت کا دن لازماً وقوع پذیر ہونا ہے۔ اور یہ قیامت کبریٰ ہے، یعنی پوری کائنات کی ایک قیامت ہے، جس دن آسمان و زمین کو ختم کر دیا جائے گا، جس دن زمین چٹیل میدان بن جائے گی، اور جس دن یہ کہ سب کو اپنے قبور سے نکالا جائے گا۔ اس کے مختلف انداز میں انشاءاللہ آخری منزل میں جا کے پڑھیں گے کہ اللہ نے اس قیامت کبریٰ کو کیسے بیان کیا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک قیامت صغریٰ بھی ہے، اور قیامت صغریٰ سے مراد ہے ہر شخص کی اپنی موت کا وقت۔ یعنی ہم یہ تو بیٹھ کر پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ابھی قیامت کبریٰ شاید کچھ دور ہوگی، کیونکہ ابھی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوئی، ابھی حضرت مہدی تشریف نہیں لائے، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا، ابھی الملحمۃ العظمیٰ نہیں ہوئی، ابھی یہ ساری جنگیں نہیں ہوئی، ابھی خلافت کا نفاذ نہیں ہوا۔ ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں ابھی کچھ وقت باقی ہوگا، لیکن وہ جو میری قیامت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات، جس کو موت آ گئی فقد قامت قیامتہ، اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ اب اسے اس بات سے کیا غرض ہے کہ دنیا کتنے سینکڑوں سال اور چلتی ہے اور کتنے ہزاروں سال اور چلتی ہے، اس کی تو قیامت آ گئی، اس کے تو نامہ اعمال بند ہو گئے، اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا، اس کے لیے تو اب یا علیین ہے یا سجین ہے، وہاں جانا ہے، اور وہاں اس کا کیا حال ہوگا یہ اب آگے اس کے اوپر منحصر ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے اس قیامت کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ موت جس سے میری قیامت شروع ہونی ہے، جس سے میرا حساب شروع ہونا ہے، وہ موت مجھ پر کب آئے گی میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بیٹھا ہے اسے کھڑے ہونے کا علم نہیں ہے، جو کھڑا ہے اسے بیٹھنے کا علم نہیں ہے، جو سونے لگا ہے اسے نہیں معلوم وہ جاگ سکے گا کہ نہیں جاگ سکے گا۔ ایک لمحے کا، ایک سانس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شاید وہ آخری کیوں نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو۔ گویا یہ کہ اس نماز میں اتنا خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ بہرحال وہ اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ ہو سکتا ہے اگلی نماز تک ہم زندہ ہی نہ ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے پاس جانے کا وقت پہنچا ہو۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں اپنے اس حساب کو، اپنی اس موت سے غافل ہو چکے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس کوئی نئی نصیحت نہیں آتی ان کے رب کی طرف سے، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کھیل کھیل میں ٹال دیتے ہیں، پھر اپنے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔
لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہیں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے خفیہ سرگوشی کی، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تم جیسے انسان ہیں، افتعتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو کے اثر میں آ جاتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو آسمان اور زمین میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بل وہ کہتے ہیں قرآن کی جو آیات ہے یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ کوئی پریشان کرنے والا خواب ہے، کوئی ایسا خواب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو الفاظ میں بیان فرما دیتے ہیں، معاذ اللہ، یہ مشرکین مکہ کی ایک اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات۔ بل افتراہ، بلکہ اس نے گھڑ لیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس قرآن کو خود سے گھڑ لیا ہے، خود سے بنا لیا، معاذ اللہ۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ ایک شاعر ہے، معاذ اللہ، کہ بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں۔ فلیاتنا بآیۃ، بس اسے چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے آئے، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے رسول بھی معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها، ان سے پہلے کوئی ایسی بستی نہیں جو ایمان نہ لائی ہو اور ہم نے اسے تباہ کر دیا ہو۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر کچھ مرد، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میں پہلے اس طرح کی آیت جب پہلے آئی تھی قرآن مجید میں، اس وقت میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ پوچھ لو اہل ذکر سے، یاد رکھنے والوں سے، علم رکھنے والوں سے رجوع کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو، سوال کر لیا کرو اگر تم خود نہیں جانتے۔ وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام، اور ہم نے نہیں بنایا ان کے ایسے جسم جو کھانے نہ کھاتے ہوں۔ وما كانوا خالدین، اور نہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی پچھلے رسولوں کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ یعنی دوسرے لوگوں کی طرح وہ کھانا بھی کھاتے تھے، انہیں رفع حاجت بھی ہوتی تھی، ان کے اندر جو ہے وہ باقی جذبات و کیفیات بھی موجود ہوتی تھیں، اور وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ جب ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی، جب ان کا وہ مشن مکمل ہو گیا جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، تو اللہ نے واپس انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ثم صدقناہم الوعد، اور پھر ہم نے ان سے وعدے کو سچا کر دکھایا، فانجیناہم ومن نشاء، بس ہم نے انہیں بچا لیا اور اسے بھی جسے ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ یعنی کسی کو گمان گزرے کہ شاید اچھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب ہو رہا ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ذکر موجود ہے، اور یہ ہم جو 1440 سال بعد آنے والے ہیں ان کا ذکر پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیہ خبر ما بعدکم، اس میں تمہارے بعد کی خبریں بھی موجود ہیں۔ صحابہ کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کی خبریں، ان کا ذکر، ان کے مسائل اور ان کے مسائل کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اسے صرف کہانیوں کی کتاب سمجھ کے پڑھا؟ کیا ہم نے یہ سمجھ کے پڑھا کہ یہ اس 1400 سال پہلے آنے والے لوگوں کے لیے تھا اور شاید معاذ اللہ یہ آج کے دور میں قابل عمل نہیں رہا؟ تو ہماری یہ سوچ درست نہیں ہے۔ فیہ ذکرکم، ہم میں سے ہر شخص جو صدق دل سے اور صدق نیت سے اس قرآن کو کھولے گا اسے معلوم ہوگا یہ میرا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، یہ میرے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی اگر غلطیوں کا ذکر آئے گا اور وہ غلطی کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر بھی موجود ہوگی تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ میری غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے، یہ میرے دل کی کیفیات کا تذکرہ ہے، یہ میرے مسائل کا حل ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جو ہم نے برباد کر دیں اور وہ ظالم تھیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم پیدا کی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب انہوں نے ہماری پکڑ کو محسوس کر لیا، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو فوراً وہاں سے بھاگنے لگے۔ لَا تَرْكُضُوا، ان سے کہا گیا نہ بھاگو، وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ، اور لوٹو اس طرف جہاں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں کی طرف، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے پوچھا جائے، تاکہ تمہارا حساب کیا جائے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، وہ فریاد کرنے لگے، ہائے
ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، فما زالت تلک دعواہم، تو برابر ان کی یہی فریاد رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ اللہ کے عذاب سے ان کا یہ حال ہو گیا، جیسے کھیتی کو کاٹ دیا جائے اور بس ایک ڈھیر پڑا ہوا ہو، اس طرح کی کیفیت ہو گئی، یا یہ ہے کہ بجھی ہوئی آگ جس طرح راکھ کا ڈھیر ہے اس طرح کا حالت ہو گئی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے، ہم نے اس کو ایسے نہیں بنایا کھیل تماشے کے لیے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ بس دنیا میں آئیں گے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے، اس دنیا میں انجوائے کریں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف کھیل تماشے کے لیے دنیا نہیں بنائی گئی، یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو گے تو تم سے باز پرس کی جائے گی، تم سے حساب لیا جائے گا کہ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا تو تم نے اللہ کی بندگی کے لیے کیا کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل تماشا بنا دیں، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اسے اپنے پاس بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں۔ اس دنیا کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ حق اور باطل الگ الگ ہو جائے، اہل حق اور اہل باطل کے درمیان میں ان کے اعمال کی وجہ سے فرق واضح ہو جائے۔ فَيَدْمَغُهُ، پھر وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ صَاحِقٌ، اور یکایک وہ باطل مٹ جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو تم بیان کر رہے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، لا یفترون، اور وقفہ نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں پر تنقید ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے جنہوں نے فرشتوں کو اپنا معبود بنا دیا تھا، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے زمین میں موجود مخلوقات کو یہ درجہ دے دیا، اللہ کے نیک لوگوں کو یہ درجہ دے دیا گویا کہ وہ خدا کے مد مقابل ہے، معاذ اللہ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس جو مخلوقات ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ تو ہر وقت اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے بنا لیے معبود زمین میں جو دوبارہ زندہ کریں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ اگر اس کائنات میں، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً فساد برپا ہو جاتا، یہ فساد میں مبتلا ہو جاتے، برباد ہو جاتے، اتھارٹی کا جھگڑا پڑتا، کس کا فیصلہ ہوگا؟ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دو لوگوں کو باس بنا کے بٹھا دیں گے تو ان دونوں کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لہذا یہ جھگڑا ہو جاتا کہ کس کا حکم چلے گا، اور کائنات میں ایک فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے کچھ نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے اوپر اتھارٹی کون ہے جو اللہ سے سوال کر سکے؟ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لیکن اللہ کے سوا باقی سب سے حساب لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنی دلیل لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی، یہ ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور یہی ذکر ہے ان رسولوں کا جو مجھ سے پہلے تھے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے۔ فهم معرضون، بس وہ رخ پھیرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الی، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی تھی، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، تو بس میری عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے تو عزت دیے گئے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں۔
لا یسبقونہ بالقول، وہ اس کے سامنے بات کرنے میں پہل نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم ہی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو وہ تصرف بھی حاصل نہیں ہے جو انسانوں کو حاصل ہے۔ ہمارے سامنے تو دو راستے رکھ دیے نا اللہ نے، اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ نیکی کا راستہ اور یہ برائی کا۔ فرشتوں کے پاس یہ دو راستے نہیں ہیں، فرشتوں کے پاس یہ تصرف نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکیں۔ ہمیں ایک محدود سے تصرف اللہ نے دیا ہے، لیکن فرشتوں کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ کی بندگی میں مصروف ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کے لیے جس کو وہ پسند فرما لے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جس نے ان میں سے کہا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، میری بندگی کرو۔ اگر کسی نے ایسا کہا، اگر کسی نے یہ دعویٰ کر لیا کہ میں رب ہوں، معاذ اللہ، کسی نے اللہ کے سوا اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو ابھارا، فرمایا فذلک نجزیہ جہنم، اس کا تو بدلہ یہی ہے کہ ہم اسے جہنم دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.